مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود نمگاہی صبات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 51 نمبر شعر پڑھا ہے 51۔ اس میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے چہرے زیبا کی بات کی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے حسن لازوال کی بات کی ہے، حسن خوشنما کی بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں چاند سے منہ پہ، الفاظ دیکھیں نا ذرا، چاند سے منہ پہ، آقا علیہ السلام کا منہ مبارک بھی چاند جیسا، بلکہ یہ بھی ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ اس سے آگے کا کوئی لفظ ہمارے علم میں نہیں ہے، ورنہ چاند تو خود ان کے در کا بکاری ہے۔ چاند سے منہ پہ تاباں و تاباں درخشاں درود، آقا علیہ السلام کا چہرہ زیبا جو چاند سے بھی بڑھ کر حسین ہے، اس پر درود بھی چمکتا ہوا اور روشن ہو، تاباں و درخشاں چمکدار درود ہو، کیونکہ چمکدار چہرے والے پر ہم سلام بھیج رہے ہیں، ان کے چہرے زیبا کی بات کر رہے ہیں۔ اور حسن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن وہ ہوتا ہے جس میں چہرہ مکمل سفید ہوتا ہے، سفیدی سفیدی ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ حسین وہ چہرہ ہوتا ہے جس میں سفیدی کے ساتھ نمک کی آمیزش بھی ہو، نمک آگی ہو، کیونکہ صرف سفید چہرہ جو ہوتا ہے اس پر زیادہ دیر بندہ اس کو جاذبیت کے ساتھ کشش کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا، زیادہ توجہ ادھر نہیں لگتی، لیکن جس چہرے میں نمک آگی ہو، جس میں نمک کی آمیزش ہو، حسن کے اعتبار سے ملاحت ہو، اسے آپ دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں، نہ دل بھرے گا نہ نظر تھکے گی۔ تو آپ حضرت فرماتے ہیں نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام، آقا علیہ السلام کے اس نمکین حسن پر ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے ایک مرتبہ پھر جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ چاند سے منہ پہ صباحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع
شعر نمبر 52 پڑھا ہے، 52 نمبر شعر آج ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں امام علیہ سنت نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کے پسینہ مبارک کا ذکر کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں شبنم باغ حق، حق کے باغ کی شبنم اوس۔ باقی جس بھی باغ میں جائیں تو وہ باغ حق نہیں ہوتا، کوئی چمیلی کا باغ ہوگا، کوئی گلاب کا ہوگا، کوئی موتیے کا ہوگا، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اور آپ کا چہرہ مبارک اسے باغ حق کہا ہے سبحان اللہ، اور اس پر جو پسینہ آتا ہے اسے شبنم کہا ہے۔ شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، یعنی چہرہ پر جو عرق، جو پسینہ مبارک آتا ہے، اس کی اعلیٰ حضرت نے شان بیان کی ہے، اور یہ وہ پسینہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بیشتر صحابہ ایسے تھے کہ آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک وہ خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام ایک گھر میں تشریف لے گئے، اپنی ایک امتی، اپنی ایک غلامہ کے گھر میں آرام فرما ہوئے، تو دوران آرام آپ کے جسم مبارک پر پسینہ مبارک نمودار ہوا، تو انہوں نے ایسے کر کے پسینہ وہ جمع کر کے ایک شیشی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد جب کبھی خوشبو کی ضرورت ہوتی کسی شادی میں، کسی بیاہ میں، کسی محفل میں، تو وہ اپنے جو مرد ہوتے ان کے گھر کے انہیں وہ خوشبو دیتی کہ یہ لگا کے جائیں، اور لوگ پوچھتے تھے کہ ہم تو دنیا گھوم آئے ہیں، یہ خوشبو ہمیں کہیں نہیں ملی، تو یہ آقا علیہ السلام کے پسینے کا اعجاز ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس سچی براکت پہ لاکھوں سلام۔ براکت کا مطلب ہوتا ہے چمک دمک، تو وہ خوشبو یوں چمکتا تھا جیسے موتی ہوتے ہیں سفید، تو ایسے وہ چمک ہوتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس پسینے کی چمک پہ ایک نہیں، آگے آپ نے کہنا، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں سبحان اللہ۔ شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس سچی براقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، خط کے گرد دن وہ دل آرا پھبن، خط کی گرد دن وہ دل آرا پھبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام علیہ سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے
سلام عشق و عقیدت و محبت کا جو شعر پڑھا ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے حوالے سے ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری مبارک داڑھی شریف کا ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں خد کی گرد دہن، دہن کہتے ہیں منہ کو، یہ جو جگہ ہے ماؤتھ منہ، اسے دہن کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کے گرد خط یعنی داڑھی شریف، خط کی گرد دہن، منہ کے ارد گرد جو داڑھی مبارک ہے، کہتے ہیں وہ دل آرا پھبن، کہتے ہیں اس کی خوبصورتی دلوں کو لبھانے والی ہے، دلوں کو پسند آنے والی ہے، دلوں پہ چھا جانے والی ہے۔ اور آگے چل کر اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے، فرماتے ہیں سبز نہر رحمت، جیسے کوئی نہر ہو اور اس کے کناروں پہ سبزہ ہو تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، کتنا حسین ایک منظر ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے یہ رحمت کی نہر ہے، جہاں سے ہر وقت رحمت کے پھول برستے ہیں اور ہر آدمی کے لیے خوشخبریاں ہی یہاں سے نکلتی ہیں، سب کے لیے یہاں سے رحمت کے پھول نکل رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو رحمت کی نہر ہے اس کے دائیں بائیں جو سبزہ ہے داڑھی مبارک، تو کہتے ہیں سبز نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں سلام۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں خط کی گرد دہن وہ دل آرا پھبن، سبز نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ریش خوش معتدل مرہم رش دل، ریش خوش معتدل مرہم رش دل، علیہ ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 54 پڑھا ہے، 54 نمبر شعر۔ اس شعر میں بھی امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ریش خوش معتدل، ریش کا مطلب داڑھی شریف، خوش کا مطلب خوبصورت، معتدل کا مطلب موزون۔
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ یہ لمبائی اس کی تھوڑی زیادہ ہے، اگر کم ہوتی تو زیادہ خوبصورت ہوتی. بعض چیزوں کو ہم کہتے ہیں اس کی موٹائی ذرا زیادہ ہے، تھوڑی کم ہوتی تو کم ہوتی، ٹھیک ہوتا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح زبردست ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. ایسی چیز کو کہتے ہیں معتدل، نہ زیادہ بڑی ہوئی نہ کم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ریشے خوش معتدل. آقا کریم علیہ السلام کی مبارک داڑھی شریف وہ خوبصورت بھی تھی اور موزوں بھی تھی، یعنی ایسی تھی کہ ہر دیکھنے والا کہتا کہ اس سے حسین داڑھی نہیں ہو سکتی. اور آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی تھی؟ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے کہ آقا علیہ السلام ایسے اپنے ہاتھ مبارک میں داڑھی شریف یہاں سے لے کے تو فالتو بال یہاں سے آپ تراش دیتے تھے. یہ آقا علیہ السلام کی صحیح جو سنت ہے وہ یہ ہے. پورا ثواب اسی کا ہے، باقی اگر کسی کی کم ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے. شرعی لحاظ سے اسے نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں اللہ نے اتنی کی توفیق عطا فرمائی وہ اتنی کی عطا فرما دے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ریشے خوش معتدل. پھر کہتے ہیں مرہم ریش دل. ریش کہتے ہیں زخم کو، ریش دل دل کا زخم. کہتے ہیں مرہم ریش دل. آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک زخمی دل والوں کے لیے مرہم کی حیثیت رکھتی ہے. جو کوئی پریشان حال آتا نا وہ آپ کی داڑھی مبارک کو ہی دیکھنے میں اتنا محب ہو جاتا کہ اسے غم بھول جاتے. مرہم کی حیثیت رکھتی تھی، مرہم ریش دل. حالہ ندرت، حالہ ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام. حالہ کہتے ہیں گھیرے کو، دائرے کو، اور ماہ کہتے ہیں چاند کو، ندرت کہتے ہیں حسین کو. ماہ ندرت حسین چاند مراد آقا اسلام کا چہرہ مبارک، چہرہ مصطفیٰ، اسے اعلیٰ حضرت نے ماہ ندرت کہا. اور پھر اس کا حالہ داڑھی مبارک، اس کے ارد گرد جس نے گھیرا ڈال رکھا ہے. فرماتے ہیں آقا اسلام کے حسین چہرے پر وہ داڑھی جس نے گھیراؤ کیا ہوا ہے اس پہ ایک نہیں دو نہیں، آگے تو آپ کا کام ہے، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام. آئیے پھر مل کے پڑھتے ہیں. ریشے خوش معتدل مرہم ریش دل علیہ ماہ ندرت بلا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں پتلی پتلی گنے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گنے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 55 پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے حسین حسین لبوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، گل کہتے ہیں پھول کو، قدس کہتے ہیں پاکیزگی کو، پاکیزگی کے پھول کی پتلی پتلی پتیاں۔ ہم بھی پھول دیکھتے ہیں، کوئی گلاب کا پھول، کوئی موتیے کا پھول، کوئی فلاں کا، کوئی فلاں کا، پھر ان کی پتیاں دیکھتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور انہیں بڑا سراہتے ہیں، دل بڑا مسرور ہوتا ہے۔ لیکن یہ پتیاں ہیں ہمارے دنیاوی باغوں کی، ان کے پھولوں کی، لیکن جو پاکیزگی کا پھول ہے اس کی پتیاں وہ ہمارے آقا علیہ السلام کے لب مبارک ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کی تشبیہ دی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ لب مبارک یہ پتیاں ہیں تو پھر گلے قدس کیا ہوا؟ وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، پاکیزہ پھول، گلے قدس، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے حسین مبارک پیارے پیارے لب پاکیزہ پھول کی پتیاں ہیں۔ ان لبوں کی نزاکت، پتی بڑی، آپ کو پتہ ہے اس میں نزاکت ہوتی ہے، بڑا اس میں حسن ہوتا ہے، بڑی ملائمت ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا